حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ جامع مسجد اللہ ولی ترنول نصب پھاٹک کے ساتھ اور پناہگاہ کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں میں اس کا نائب امام اور خادم ہوں، اور یہاں پر ایک بیگ 3 دن سے جو ایک بندے نے رکھا تھا، اب اس کو باوجود منع کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہا تھا، کہ ہم نے کہا کہ ساتھ میں یہاں مسافر خانہ ہے، وہاں پر آپ چلے جائیں، اپنا سامان وہاں پر رکھ لیں، لیکن اس نے کوئی بات ہماری نہ مانی۔ تو بہرحال وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے انتظار ہے 22 اگست کا، میں 22 اگست کا جو ہے جلسہ وہ اٹینڈ کر کے اس کے بعد جاؤں گا۔ تو بہرحال ہم نے اس کے کسی سامان کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ مسجد میں تھا، ہم نے نہ اس سے کچھ پوچھ گچھ کی۔ اس نے کہا بھائی نارمل میرے کپڑے ہیں اور سامان ہے۔ تو اب یہ تھا کہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز میں پولیس نے ہم سے پوچھا کہ یہ بیگ کس کا ہے، تو ہم نے کہا بھائی یہ 2-3 دن سے پڑا ہوا ہے ایک آدمی کا۔ تو اب واللہ عالم وہ آدمی کون ہے، ہم اس کو کوئی جانتے پہچانتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، تو پولیس والوں نے اپنی حراست میں لے لیا، اور پولیس والوں نے اس کو لے گئے۔ اب ہمارا تو یہی تھا۔ مولانا حولیہ بتا سکتے ہیں کس طرح کا حولیہ؟ وہ کتنے دن سے بھی تھا؟ حضرت میں نے بتا دیا کہ وہ پرسوں سے یہاں پر موجود تھا، پرسوں سے تقریباً 20 تاریخ کو وہ آیا تھا، یا 19 کی شام کو، یہ تو کنفرم نہیں کیونکہ کافی سارے نمازی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کا بیگ پرسوں ہم نے دیکھا تو اس کو منع بھی کیا کہ بیگ لے جائیں۔ حضرت پولیس کو تو ہم نے اس بیگ کے بارے میں آگاہ اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پر یہ تو راستے کی مسجد ہے، مسافر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اپنی طرف سے منع کیا کہ بھائی آپ بیگ یہاں پر نہ رکھیں پلیز، لیکن اس نے اس کے باوجود بھی اب وہ رات کو باہر سین میں سو جاتا تھا۔ اور ایک اور بات بھی ہم کرتے ہیں کہ روزانہ رات کو تقریباً ہم 2-3 دفعہ میں بذات خود تھانے میں بھی گیا، اور وہاں سے تھانے والوں نے بھی ٹال مٹول کر واپس کر دیا کہ رات کو کافی تنگ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں لوگ، کبھی دروازے کھٹکاتے ہیں، کبھی کوئی چیزیں اٹھا کے مسجد کی لے جاتے ہیں۔ اس لیے اب ہم یہ جو انتظامیہ ہے جی تھانہ ترنول سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ بھائی ضرور گشت والے ساتھیوں کی یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ یہاں پر اکثر ایسے مشکوک لوگ آتے ہیں، ہمیں بھی خامخواہ تنگ کرتے ہیں اور مسجد کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ حضرت حلیہ اس شخص کا ایسا تھا کہ اس نے چشمے پہنے ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کی بنی ہوئی گول ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی، اور براؤن کلر سے کپڑے تھے اس کے۔ مولانا یہ بتائیے کہ جیسے ملک کے حالات چاہ رہے ہیں، ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ نے وہ بیگ چیک نہیں کیا؟ اگر کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جاتا تو پھر؟ حضرت اس نے اب اس کے بقول کہ میرے صرف کپڑے ہیں یہاں پر، اور جیسے وہ بات کر رہا تھا تو وہ مجھے کچھ ذہنی توازن سے ٹھیک بھی نہیں لگ رہا تھا وہ آدمی۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں صرف 22 اگست کے جلسے کے لیے آیا ہوا ہوں، اور یہاں سے جلسہ اٹینڈ کر کے میں واپس جاؤں گا۔ اچھا، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن تھا جو جلسے کے لیے آیا یہاں شریک ہاں ہوا۔ شاید کہ تھا یا نہ تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس نے یہ الفاظ اس کے تھے کہ 22 اگست کے جلسے کے لیے میں یہاں پر افضل آباد سے آیا ہوں۔ ایک سفید جھنڈا بھی اس کے پاس ہے جس پر پاکستان زندہ باد اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس نے پی ٹی آئی کی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی، آج تحریک انصاف کے کارکنان کو یہاں سے گرفتار کیا گیا، لیکن جب یہ معاملہ آپ تھانے لے کر گئے تو آپ نے کہا کہ انہوں نے ٹال مٹول کی۔ حضرت ہم یہ معاملہ میں تھانے میں نہیں لے کے گیا، میں نے پہلے یہ بات کی کہ ہم پہلے میں 2-3 دفعہ جا چکا ہوں، پچھلے سال کی بات ہے، کہ یہاں سین میں آ کے سو جاتے ہیں اور رات کو بہت تنگ کرتے ہیں، کبھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اب یہاں صبح میرا تو یہاں پر رہائش تھوڑی دور ہے، رات کو میں مسجد میں ہوتا ہوں، صبح اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے رات کو ادھر سوتے ہیں، کافی تنگ کرتے ہیں۔ انتظامیہ کو بھی اس بارے میں ہم نے آگاہ کیا کہ بھائی کم از کم گشت والے ساتھیوں کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ ان سے پوچھ گچھ تو کیا کریں۔ اگر کوئی مسافر ہے، اس کو ٹھکانا نہیں ہے یا مسافر خانے میں جگہ ختم ہو چکی ہے، وہ وہاں پہ سو جائے، لیکن روزانہ کے اعتبار سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، انتظامیہ سے یہ درخواست ہے کہ کم از کم۔ قاری صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ بیگ والا بندہ گرفتار ہو گیا ہے، تو کیا اس کی نشاندہی آپ کی نشاندہی پہ گرفتار ہوا ہے؟ حضرت ہماری نشاندہی بھی نہیں ہوا ہے، اب بیگ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، پولیس نے یہ پوچھا کہ بیگ کس کا ہے، ہم نے کہا ایک نامعلوم شخص کا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ باتیں ایسی کر رہا تھا کہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوں؟ دیکھو اس نے کہا میں جہاد کے لیے نکلا ہوں، اور واللہ رات کو ہماری عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے بعد وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر موجود تھا۔ آپ نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ حضرت دیکھیں